العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبالثواب هذا الصور وهذا الذكر وهذا الكلام إلى روح المرحوم المغفور سيد انور عباس نقوی. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاته واغفر له واشهر مع النبي والائمه الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات علیہ اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نفس المرء خطاه إلى أجله. صلوات پڑھنا چاہیے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ مالک کائنات بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہ السلام مرحوم و مغفور سید انور نقوی کے درجات کو بلند فرمائے. انور عباس صاحب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ان کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو. مالک کائنات ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے. ان کے عالم برزخ کی تمام اوقات جو ہیں ان کو جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا سرکار حجت ابن الحسن امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم ہے. جتنے سانس وہ لیتا ہے اتنا ہی قدم موت کے قریب ہو جاتا ہے. موت کا وقت معین ہے. ابھی آپ عزم سے سن رہے تھے کہ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے تلقین پڑھی جاتی ہے اور اس تلقین میں اس صاحب میت کو صاحب قبر کو
جھنجھوڑ کے متوجہ کر کے یہ تاکید و تلقین کی جاتی ہے کہ جب تجھ سے اللہ کے دو مقرر فرشتے آ کر سوال کریں گے تو ان کو آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ ایک تو یہ عمل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، وہ قبر میں بھی پہنچ چکا ہے لیکن پھر بھی سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب جنگ صفین سے واپسی پر کوفہ کے قبرستان کے باہر، جسے وادی السلام کہتے ہیں، کوفہ یا نجف، اس کے کنارے کھڑے ہو کر اہل قبور کو مخاطب کر کے ایک پیغام دیا تھا اور سلام کیا تھا کہ اے اجڑے گھروں کے مکینوں، اے خاک نشینوں، اے تنہائی کی زندگی بسر کرنے والوں۔ ایک پورا تفصیلی بیان تھا آپ کا۔ ان کی حیثیت کو بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس دنیا کو تم چھوڑ کر آئے ہو، اس دنیا سے تمہارے لیے چند خبریں لایا ہوں اور ان خبروں سے تمہیں میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ اہل قبور کو سلام بھی کرو۔ جب سلام کرتے ہیں تو یقیناً جواب بھی آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کانوں کی صلاحیتوں کو چھین لیا گیا اور ہم وہ سلام کا جواب نہیں سن پاتے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو بھی قبرستان سے گزرے، اہل قبور کے لیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک سورہ فاتحہ کا ہدیہ ضرور ان کو پیش کر کے جائے۔ اگر کوئی انسان وہاں سے گزرے اور ان کے لیے کوئی دعا ہدیہ پیش کیے بغیر گزر جائے تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بخیل ہے کہ اسے یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے لیے ایک ہدیہ سورہ فاتحہ ہی کا پیش کرتے ہیں۔ اور جو فاتحہ پڑھ کے گزرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ کتنا کریم ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، سوائے اس کے کہ ایمان کا رشتہ ہے، اس نے ہمارے لیے اتنا عظیم ہدیہ بھیجا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہ کلام فرشتوں نے، ان اموات نے سنا اور پھر ارشاد فرمایا کہ سنو، تم جب گھر سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے روانہ ہوئے، تمہارا جنازہ گھر سے قبرستان پہنچا تو تم اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ کر آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے اور اپنا مال دنیا چھوڑ کر آئے تھے۔ تینوں پہ تمہیں بہت ناز تھا کہ ہمیں بیویاں ملی ہیں اتنی محبت کرنے والی، چاہنے والی، اور جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے عہد و پیمان کو ذکر کرتے ہوئے دونوں یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، لیکن تمہاری ان بیویوں نے بڑی مشکل سے عدت کے 4 مہینے 10 دن گزارے اور اب دوسروں کے نکاح میں جا چکی ہیں، دوسروں کی زوجیت اختیار کر چکی ہیں۔ تم زندہ ہو کر واپس بھی چلے جاؤ تو وہ تمہاری زوجیت میں واپس نہیں آ سکتی۔ دوسری چیز آپ نے چھوڑی تھی گھر، ہم دور گھر چھوڑے تھے، فقط سو کے نہ ادھر بڑا لحاظ کیا تمہارا رشتہ داروں نے 40ویں تک۔ اس کے بعد انہی تمہارے گھروں کو تمہارے وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ آج تمہارے گھر کے مکین بدل چکے ہیں، ان گھروں میں تمہارا اب کوئی حصہ نہیں ہے، واپس بھی چلے جاؤ تو تمہیں وہ کوئی گھر نہیں دے گا۔
یہ رہی تمہارے گھروں کی عادت، اور جو تم نے مال دنیا چھوڑا تھا جس سے بڑا ناز تھا کہ اتنا بینک بیلنس، اتنا کچھ، یہ سرمایہ وہ سرمایہ، یہ جائیداد وہ جائیداد، یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی، فقط کو سمت وہ سب رشتہ داروں نے اپنے اپنے حصوں میں بانٹ کے گھر لے کے جا چکے ہیں۔ تمہیں اب اس میں سے ایک بالش کی زمین واپس نہیں مل سکتی۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تو وہ خبریں تھیں جو دنیا میں تم چھوڑ کر آئے تھے، جن کے بارے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ ان چیزوں کا کیا حشر ہوا۔ اب تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے پاس ہم اہل دنیا کے لیے کیا خبر ہے۔ اتنا کہہ کے امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان سب کو بولنے کی اجازت دے دی جائے تو سارے یکزباں ہو کر کہیں گے اے دنیا والوں، آخرت کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ بہتر زاد راہ ہے، ان خیر الزاد التقوی، وہ تقوی کا راستہ ہے، وہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا ہے، اللہ کے فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے۔ جی یہ پیغام دیا، تو یہاں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا ہے۔ موت کا جیسے عرض کیا، اس تلقین میں کہا گیا کہ ان الموت حق، یعنی موت حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں آنا ہی آنا ہے۔ البتہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے عمر بڑھ جائے گی، اگر صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرو گے تو زندگی کم ہو جائے گی، نیکیاں کرو گے تو زندگی بڑھ جائے گی، گناہوں کے مرتکب ہوگے تو زندگی کم ہو جائے گی، اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو جتنا عرصہ گھر سے قدم باہر رکھنے سے لے کر واپس گھر میں قدم رکھنے تک جتنا عرصہ سفر زیارت میں رہو گے، اتنا عرصہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، وہ حصہ تمہاری عمر کا حصہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عمر بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، لیکن یقینی بات یہ کہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ تو گویا کہ اس کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا، جس سے قرآن کریم نے فرمایا کہ نہ تو ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے۔ تو بڑی سادہ سی تعبیر جو امام نے یہ ارشاد فرمائی، گویا کہ ایک ٹارگٹ معین کر دیا گیا کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے، اس پلر تک۔ اب جتنے سانس لوگے اتنا ہی قدم آگے بڑھتے جاؤ گے، گویا کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک قدم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی منزل قریب آتی جا رہی ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے سالگرہ مناتے ہیں کہ آج ہماری 5ویں سالگرہ، آج 10ویں، آج 12ویں، آج 60 سال کے ہو گئے۔ حالانکہ معصوم فرماتی ہے کہ تمہیں افسوس کرنا چاہیے کہ فرصت کا وقت تم سے چھینا جا رہا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے اور تم نے اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ کتنی فرصت کے لمحات تم سے چھن گئے، اب وقت بہت کم ہے اور منزل بالکل قریب ہے۔ کیا تم اس منزل تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر چکے ہو یا نہیں؟ اس بات کی فکر کیا کرو۔ دنیا کے مال نے تو کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی سودا خریدیں، اسے آپ 100 روپے کا 1000 روپے کا نوٹ دیں اور آدھ گھنٹہ وہاں کھڑے رہیں، آپ دیکھیں کہ وہی نوٹ کتنے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ادھر سے آپ کے ہاتھ سے دکاندار کے ہاتھ میں پہنچا، دکاندار کے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کے ہاتھ سے کہیں اور چلا گیا، اس کے ہاتھ سے کہیں اور چلا گیا۔ یہ مال دنیا تو ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں جی۔ تو جب یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ٹھہرتا تو اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں چاہنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے طالب ہیں یا ایک آخرت کے طالب ہیں۔ جو دنیا کے طلبگار ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو دنیا مل جائے، لیکن آخرت انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ آخرت تو انہیں طلب ہی نہیں کی۔
فرمایا دوسرا طالب ہے جو آخرت کی طلب رکھتا ہے کہ میری منزل آخرت جو ہے وہ صحیح ہو جائے. فرمایا اس کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. اسی طرح دوسرا فرمان ہے کہ عقل مند بیٹھ کے غور و فکر کرنے لگا کہ مال دنیا کو منتخب کروں یا آخرت کو منتخب کروں. کہا کہ جب مال آخرت دنیا کو سوچا تو کہنے لگا اس کی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرو، مزدوری کرو، ادھر بھاگو، بڑی تکلیف مشقت کے بعد جا کر 4 پیسے ملتے ہیں، اس کی تو بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. تو دنیا کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر آیا، اب آخرت کو دیکھوں. کیا آخرت کے بارے میں سوچا تھا وہ بھی بہت مشکل ہے. پہلے تو عقیدے پہ پختہ رہنا، یقین پہ پختہ رہنا بہت ضروری ہے. شیطان لمحہ انسان کو بدلانے کی کوشش کرتا ہے. شیطانی بہکاووں سے بچنا بہت ضروری ہے. بڑا کڑا امتحان ہے یہ. آگے دیکھتا ہوں تو نمازیں پڑھنا پڑتی ہے، سخت سردی میں، سخت گرمی میں روزے رکھنا پڑتے ہیں. خمس و زکوٰۃ کی صورت میں پائی کا حساب دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چلو 10 روپے 20 روپے 5 روپے نہیں دے سکا تو کوئی بات ہی نہیں. ایک پینی کا ایک پائی کا حساب دینا واجب ہے. اور جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا حساب جلدی ہو جائے گا. جس طرح وہ ایک واقعہ ابھی بھی کسی اسکول کی کتاب میں نے دیکھتے ہوئے پڑھا، بہت اچھا واقعہ ہے کہ آخرت کا حساب کتنا جلدی ہوگا، کیسے ہوگا. تو کہا گیا کہ استاد نے چند بچوں کو پیسے دیے، یہ لو تم 100 روپے لے لو، یہ تم مجھے 50 روپے لے لو، یہ تم 20 روپے لے لو، یہ تم 1 روپے لے لو، اور جاؤ اس کو بازار میں خرچ کر کے آؤ. خرچ کر کے آئے تو ایک گرم تنور پہ کھڑا کر دیا. اب پاؤں بھی چل رہے گا، 100 روپے کا حساب. تو اب 100 کا حساب دیتے کافی دیر لگ گئی اسے. دوسرے نے ذرا جلدی حساب دے دیا، 50 والے نے، 30 والے نے اس سے زیادہ جلدی دے دیا. جس کے پاس 1 روپے تھا اس نے کہا جی میں نے 1 روپے کی یہ چیز خریدی ہے، خدا حافظ. جلدی سے نیچے آ گیا. کہا سمجھ گئے نا، جس کے پاس مال دنیا تھوڑا ہوگا اسے اللہ کے احسان پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ جتنا کم مال ہوگا اتنا حساب دیتے وقت بھی مشقت اور تکلیف کم سے کم برداشت کرنا پڑے گی. ہم سمجھتے ہیں کثرت مال میں انسان کی عزت و بقا ہے. نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کو یاد رکھ لو. تمہیں تو اس مال دنیا کو اپنی آخرت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تمہاری اولاد کی مرضی اس کو خرچ کرے یا نہ کرے. اگر انہوں نے نیکی پہ خرچ کیا تمہیں کوئی بھلا نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہیں تو توفیق نہیں، انہوں نے خرچ کیا. اور اگر برائی پہ خرچ کریں گے سزا تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ برائی کے وسائل تم نے ان کو مہیا کیے. تو لذا عزیزان گرامی، ساری دنیا مال دنیا کے اکٹھا کرنے کی دوڑ میں مصروف ہے. اب ان دنیا داروں کا حشر دیکھ رہے ہیں، کس طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. ہر روز کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، اخبارات دیکھ لو، ٹی وی چینل آن کرو تو کسی نہ کسی سرمایہ دار کی عزت و آبرو جو ہے وہ تار کی جا رہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید مال دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ نہیں. مال دنیا بے شک ضرورت ہے انسان کی، لیکن اگر اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرے گا تو پھر تو بہت اچھا. لیکن اگر اسے اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے تو روز قیامت یہی مال بوال جان بنے گا اور حساب دینا بہت مشکل ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب ضربت کا وہ واقعہ ہی کافی ہے کہ جب جناب ام کلثوم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے افطار کے لیے نمک رکھا، دودھ رکھا، روٹی رکھی، تو آپ نے فرمایا بیٹا ان میں سے ایک چیز اٹھا لو، یا نمک اٹھا لو یا دودھ اٹھا لو. بابا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے افطار کے لیے. تو فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ روز قیامت تیرا بابا اللہ کی نعمتوں کا کافی دیر تک حساب دینے کے لیے کھڑا رہے؟ ٹھیک. تو یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے. تو عزیزان گرامی، اپنی زندگی میں جو کچھ کر لو گے وہی کام آئے گا. باقی وہ کرے گا تو اس کی مہربانی، اگر نہ اس پہ توقع نہ رکھنا. تو انسان کی زندگی کا تو یہ عالم ہے کہ اس کا ایک ایک سانس اس کو موت کے قریب کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی ابھی علیہ السلام کو فرما رہے ہمارے کان بند ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. ان للہ ملک ینادی فی کل یوم، ایک فرشتہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہر روز کو ندا دیتا ہے. وہ دنیا والوں کی دل الموت، بچے پیدا کرو لیکن یہ سمجھ کے کہ تمہیں آغوش موت پہ جانا ہے. وجمعوا للخراب،
مال دنیا اکٹھا کرو لیکن اس نے ختم ہو جانا ہے، وابنوا الخراب، عمارتیں بناؤ لیکن وہ ٹوٹ جائیں گی۔ کتنے بڑے بڑے محلات، کتنی 100 منزلیں بلڈنگیں آپ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں، 1 منٹ سے پہلے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ چیزیں جو ہمیشہ رہتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کام کر کے جاؤ جو صدقہ جاریہ ہو۔ تم رہو یا نہ رہو، تمہارا نامہ اعمال کھلا رہے۔ کوئی اچھی کتاب لکھ کے جاؤ، نصیحتوں پر مبنی ہو، دین کی تبلیغ پہ، ائمہ معصومین کہلاتے زندگی پہ، دعاؤں پہ، کوئی ایسا مرکز بنا کے جاؤ جس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہو، کوئی ایسی مسجد بنا کے جاؤ جس میں نماز، اقامہ صلاۃ کا عمل جاری و ساری رہے، کوئی یتیم خانہ بنا کے جاؤ جہاں غریبوں مسکینوں یتیموں کی کفالت جاری رہے۔ تو کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ تم چلے جاؤ لیکن تمہارے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، یہ مسجد جس میں آپ ابھی نماز پڑھ کے آئے، یہ کویت کے تاجر جب دنیا سے جانے لگے تو یہ وصیت کر کے گئے اپنے بیٹوں کو، دیکھو میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنا میرا مال دنیا ہے، ان میں سے 1/3 جو ہے، 1/3 حصہ جو ہے، اس کو آپ نے محفوظ رکھ لینا ہے، اس کو کاروبار میں استعمال کرنا ہے، اور اس سے جتنا بھی پرافٹ ہوگا اس سے تم نے مساجد بنانی۔ باقی جو حصے ہیں اس کو آپ آپس میں تقسیم کر لیں۔ آج اس شخص کے اس 1/3 جو میراث میں سے، اپنی دولت میں سے اس نے اولاد کو وصیت کر دی تھی کہ یہ تیسرا حصہ، اس سے کاروبار بزنس کرنا ہے اور تم نے مساجد تعمیر کرنی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق شاید کوئی 1000 کے قریب مسجد بن چکی ہے۔ انہی میں سے یہ مسجد بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب خود سوچئے کہ جس نے اس مسجد کو بنایا اور اس کے حلال سے بنایا، ہر روز جتنے نمازی نماز پڑھیں گے اتنے نمازیوں کی نماز کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے گا۔ پڑھنے والے کو تو ایک نماز کا ثواب ملے گا اور اسے اتنا ثواب ملے گا جتنے نمازی اس میں نماز پڑھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کا احترام کرنا ہے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یہی سید انور عباس سال گزر گئے، کچھ نصیب ہے کہ اولاد نے اس کی یاد کم از کم منا لی۔ ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں تو قرآن خوانی ہوگی، حدیث کتاب پڑھی گئی، ذکر اہل بیت کا ہدیہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ کہاں اولادیں کچھ تھی۔ میرے بھائیوں، پھر خاص طور پر آج کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، ویسے تو کوئی لمحہ کسی کو لکھ کے نہیں دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ جب بچپن میں حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ بچپن ابھی حج تم پہ فرض نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کیا تجھے یقین ہے، کیا گارنٹی دے سکتے ہو کہ جب میں بالغ ہوں گا، اس عمر کو پہنچوں گا، اس وقت تک میں زندہ رہوں گا؟ اور پھر مثال دے کے کہتے ہیں کہ گھر میں نے اپنی ماں کو جب آگ جلاتے ہوئے دیکھا تو چولہے میں جو لکڑیاں جلتی تھی، جو چھوٹی لکڑیاں ہوتی تھی پہلے جل جاتی تھی، جو موٹی اور بڑی ہوتی تھی وہ دیر سے جلتی تھی۔ تو میں نے اس سے سبق سیکھا کہ خدا نے خاصی پیغام ہے ماں معصوم کا، وہ تو معصوم ہے جی، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں بچپن میں ایسی غلطی کر بیٹھوں۔ حالانکہ انسان جو ہے وہ مکلف نہیں ہے جب تک سن بلوغ پہ نہیں پہنچتا، لیکن ایک پیغام دے دیا کہ بچپن سے ہی اپنی اولادوں کی تربیت شروع کر دو تاکہ جب سن بلوغ کو وہ پہنچیں تو انہیں علم ہو کہ ہمارے فرائض و واجبات کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج کبھی کرونا کی بیماری ہے اور کبھی ڈینگی وائرس آ رہا ہے، کبھی کوئی وائرس آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اور پھر دوسری طرف جو سیلاب کی تباہیاں اور طوفانی بارشوں نے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن انسان پھر بھی خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے دنیا پرست کے جن کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، آج وہ اپنے ملک میں تو اپنا ملک اغیار کے سامنے بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے کہ
ہم نے تو امداد دی تھی آپ کو، زلزلہ زدگان جو بیچارے متاثرین تھے ان کی آباد کاری کے لیے تم نے وہ بھی ہڑپ کر لی، آج دنیا نے ان کا حساب مانگا، کتنی ذلت و رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے۔ ابھی زلزلہ زدگان کیا نام ہے، سیلاب زدگان کے لیے آپ نے دیکھا یہ ہماری قوم کی ایک منحصر قوم یہ، اور پھر ان کے بڑیروں کا یہ حالت ہے، چھوٹے عوام کہاں جائیں گے کہ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا کہ ہمارے اوپر اعتبار کر کے سیلاب زدگان کو ہمارے ذریعے وہ معاونت پہنچائے، نہیں جتنی آئی ہے وہ بڑیروں کے گھروں میں جا پہنچی اور لوگ اسی طرح سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، تو ان کا پرسان حال نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یتیم کا مال، مسکین کا مال کھانے والا اپنے پیٹ کو آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی۔ ایسا گرامی کوشش کیجئے کہ ہر روز راہ خدا میں صدقہ دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن بلاؤں کے آنے سے پہلے صدقہ دو تاکہ بلاؤں کا راستہ ہی رک جائے۔ آنے کے بعد تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن اس سے کیا بہتر ہے کہ وہ رخ ہی نہ کریں۔ لہذا کوشش کیجئے ذرا گرامی ہر روز صدقہ دیجیے۔ اب پھر میں یہ کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عرض کر چکا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مولوی نے صدقہ کی بات کی تو فوراً ذہن میں آ کر کے 4 پیسے ٹنگے دو بھائی، ٹھیک ہے مال دنیا بھی صدقہ، لیکن یہاں فرماتے ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے جب اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا، آپ نے فرمایا صدقہ دو، تو کہنے لگا مولا میں خود فقیر ہوں، تو آپ نے فرمایا صرف مال دنیا کا نام ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ کسی دکھی انسان کو مسکرا کے ہنس کے اس سے بات کر کے اس کے غم کو غلط کرنا یہ بھی صدقہ، کسی کی تیمارداری کر کے اس کو خوشی دینا یہ بھی صدقہ۔ تو لہذا ہمیں کسی کو اچھی بات سکھا دینا، کسی کو اچھا کلمہ سکھا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ سب صدقات میں شامل ہوتا ہے۔ تو اچھا کام کرنے کی کوشش کیا کرو عزیزان گرامی، یقیناً اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور انجام بالخیر بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، نہ تو کبھی کسی نیکی کو بہت بڑا سمجھنا کہ میں نے تجھے تیر مارا ہے جناب، میں تو ہر روز جماعت میں نماز پڑھتا ہوں، مجھ سے بڑا متقی کون ہے؟ یہ سوچا کرو کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے یا نہیں۔ میں نے تو اتنا خون سے زکوٰۃ دے دیا، ڈورا پیٹتے رہو، نہیں، یہ سو تو قرض تھا آپ نے ادا کیا، کسی کا قرض دے کے تمہیں کس بات کی خوشی ہوگی بھائی؟ کمال تو یہ ہے کہ اپنی جیب سے ادا کرو، پھر تو ٹھیک۔ کسی کا قرض تھا جو تمہارے کنٹرول میں تھا، تمہارے قبضے میں تھا، تم نے وہ ادا کر دیا، شکر کرو کہ غصبی مال کھانے سے بچ گئے۔ ڈڈورا مت پیٹو۔ اس لیے معصوم بار بار ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کی مقبولیت کی دعا کیا کرو، اپنے اعمال کی مقبولیت کی دعا کیا کرو۔ اگر اللہ کے ہاں ایک چھوٹی سی نیکی بھی قبول ہو گئی تو نجات یقینی ہے۔ اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا گناہ تمہاری ذلت، رسوائی اور تمہاری تباہی و بربادی کا سامان بن جائے۔ اور یہ کتنا جھنجھوڑنے والا فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کہ چھوٹی سی گناہ کی لذت تمہیں زندگی بھر کے لیے ذل و رسوا کر دے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا کا لطف و کرم ہے، جس سے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے تو گناہ پہ گناہ کرتا گیا اور میں تیرے گناہوں پہ پردے پہ پردہ ڈالتا گیا، تو سمجھتا رہا کہ یہ میرا کمال ہے، بھلا کسی کی کیا جرات ہے کہ مجھے کچھ کہہ سکے؟ فرمایا میں تو تم پہ احسان کرتا گیا، لیکن تو کتنا ناشکرا تھا، تو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا گیا، اور پھر ارشاد فرماتا ہے میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں اور تو میرا کتنا برا بندہ۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی مثلا اس وقت گندم کی فصل بوئی گئی، زمیندار اس کو پہرا دے رہا، ان کوبلوں کو بچانے کے لیے
100 بہانے ڈھونڈ رہا ہے، 100 ہیلے کر رہا ہے کہ یہ دانے کو اٹھا کے نہ لے جائے، یہ گوپلے کوئی مسل کے نہ رکھ دے، اس کو زیادہ پانی نہ لگ جائے، خوش سالی نہ ہو جائے. ہر چیز کا بڑا اہتمام کے ساتھ وہ دن رات جاگ جاگ کے پہرا دے رہا ہے. اور جب وہ ذرا تناور ہو جائیں گی تو آرام سے گھر بیٹھ جائے گا. اب اسے فکر نہیں ہے کیونکہ اب وہ تناور درخت بن چکا ہے. پہلی یہی مثال ہے، ان بچوں کو وہ کوملیں سمجھو. بے شک یہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، یہ خوش نصیبی ہے ان کی، لیکن ان کوملوں پر پہرا دینا بہت ضروری ہے. ان کی غذا، جسمانی غذا، روحانی غذا، فکری غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں تک کہ عقائد امامیہ حقہ کا انہیں ادراک ہو جائے، دلائل کے ساتھ یقین کامل پر فائز ہو جائیں، فرائض و واجبات ادا کرنے لگ جائیں، تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ ہمارے شہزادے جو ہیں یہ دشمن کی چالوں میں نہیں آئیں گے، تو پھر بے شک مطمئن ہو جاؤ. اگر تم نے ان کو تناور درخت بنا کے بھیجا ہے تو پھر وہ یہودیت کے طوفان آئے، عیسائیت کے طوفان آئے، وہابیت کے طوفان آئے، فسق و فجور کے طوفان آئے، یہ ان طوفانوں سے ٹکرا جائیں گے، کوئی طوفان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. لیکن اگر ان کی آب و ہوا، ان کا غذا، ان کی روحانی فکر کا خیال نہ رکھا تو کسی وقت بھی یہ گمراہی میں جا سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کا دور پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ان نوخیز کلیوں کی حفاظت کی طرف توجہ دیں. اور بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا ہے، اب توبہ کرو. اللہ کو جتنی انسان کی طرف سے توبہ کا عمل پسند ہے، اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اگر آج سچی توبہ کر لیتے ہو اور نافرمانی سے بچ جاتے ہو، گناہوں کا ازالہ کر دیتے ہو، تو خوش نصیب زندگی کے چند سال باقی ہیں، یہ چند سال آرام سے گزار لو، اطاعت میں گزار لو تو انجام بالخیر ہوگا. اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ مالک کائنات ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما اور خاتمہ بالخیر بھی فرما. خاتمے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب انسان کی جان کنی کا اور موت کا وقت آتا ہے تو شدت پیاس اسے لگتی ہے. اس لیے حکم ہے کہ اس کے منہ میں چمچ سے قطرہ قطرہ پانی ڈالتے رہو تاکہ اس وقت اسے پیاس کا احساس نہ. اس وقت شیطان سب سے بڑا حملہ کرتا ہے اور آخری حملہ کرتا ہے. پانی دے تو اس کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میری بات مان لو اور پانی پی لو، خدا کا انکار کر دو، ائمہ کو نہ مانو، رسول اللہ سے منحرف ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، پانی پی لو، زندگی بچ جائے گی. پھر یہ بھی لالچ دیتا ہے کہ پھر بعد میں نمازیں پڑھ لینا، یہ کر لینا. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان لمحات میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. اس لیے 2 کام واجب کر دیے گئے، ایک تو پانی پلانا مستحب ہے اور دوسرا مرنے سے پہلے بھی تلقین کو واجب کر دیا گیا کہ جو مومن اس کے پاس موجود ہے اس کو خدا کی توحید، رسول کی رسالت اور ائمہ معصومین کی امامت کی بار بار تلقین کرو تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، جاتے ہوئے اس کی زبان پر خدا اور رسول کا کلمہ ہو، کسی اور کلمات میں سے کلمات کفریہ کا وہ شکار نہ ہو اور شیطان کے جال میں وہ نہ پھنسے. اس لیے میرے بھائیو، ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد ایک تو قربت اللہ کی رضا کریں. لوگ بابا کہیں یا نہ کہیں، رسید میں نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، خدا کے ہاں نام لکھا گیا ہے تو سب سے بہتر ہے. خدا نے قبول فرما لیا تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. خدا کی نعمتوں پر شکر کرو. لئن شکرتم لأزیدنکم، جو اس کا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمایا. یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت پر حاضری اور اس کی معرفت کی توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہمیں اس نعمت پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو ہر روز کوشش کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ چھوڑا کرو، اتنا تو کر سکتے ہو. کچھ نہیں کر سکتے 5 دفعہ درود پڑھ کے ہدیہ کر دیا کرو. یقیناً ان کی ارواح خوش ہوگی. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. ان کا ذاتی نام اعمال بند ہو چکا ہے، اب وہ عمل
کا دور گزر چکا، جو کر چکے ہیں اس کا تسلسل اس کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا اگر کوئی ایسا کار خیر کر کے گئے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا ہدیہ جو ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، میں نے یہ بھی ایک بات عرض کی تھی، ایت اللہ سید محمد شیرازی مرحوم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں چند شہزادے بیٹھے تھے اور اپنے مال دنیا پہ فخر کر رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے فلاں بینک میں اتنے ڈالر ہیں، فلاں بینک میں اتنے پاؤنڈ ہیں، فلاں میں اتنے یورو ہیں، فلاں میں اتنے روپے ہیں۔ شہزادہ فرحات نامی ایک شہزادہ جو خاموش بیٹھا تھا، جب سب شہزادے اپنا اپنا بینک بیلنس بتا چکے تو اس سے پوچھتے یار تم نے نہیں بتایا تیرا حساب کھاتا کس بینک میں ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے میرا کھاتا 2 بینکوں میں ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کے بینک میں اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بینک میں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ کہا کہ امام حسین کے بینک میں میرا جو کھاتا ہے اس میں میں نے ان کے حالات زندگی پہ کتاب لکھی تھی کمقام زخار، وہ ان کی خدمت میں پیش کی تھی جو حسین کریمین کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ وہ آج موجود نہیں ہے، کتاب موجود ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور کہا کہ دوسرا بینک بیلنس میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بینک میں ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا جہاں بیٹھے ہیں یہ خرید کر میں نے امام کے نام وقف کر دیا تھا، اب قیامت تک اس زمین کے ٹکڑے پر لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ کہا کہ تمہارا مال دنیا ختم ہو جائے گا لیکن میرا مال دنیا اور میرا بینک بیلنس ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی ایسا سوچا کرو، خرچ کرتے وقت منصوبہ بندی کر کے خرچ کیا کرو۔ یاد رکھیے خرچ کرنے والا مال 2 ہیں، ایک تو خمس و زکوٰۃ تو فرائض و واجبات میں شامل ہے، فطرہ تو واجبات میں شامل ہے، اس کے علاوہ جو دیتے ہیں سر راہ دے دیا، یہ ایک آپ نے خیرات کر دی ہے، اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اچھا ہے، نیک ہے، برا ہے، جو بھی آپ نے دے دیا، لیکن ان چیزوں کے لیے جس کو دینا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں، اور پھر دے کر بھی دعا کرنے کے مالک اسے قبول فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اپنے اموال کو بھی حقوق العباد سے پاک کر لو، حقوق اللہ کو بھی بجا لاؤ، کوئی پتہ نہیں کس طرح کس وقت بلاوا آ جائے، پھر کوئی مہلت نہیں ہے۔ 2 چیزیں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ایک توسل اہل بیت کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وسیلہ اہل بیت سب سے بڑا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ایک نعمت ہے کہ جو ہماری نجات کی ضامن بن سکتی ہے۔ اور دوسرا کربلا کو فراموش نہ کرنا، ریاکاری کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ ریاکاری تمہارے اعمال کو کھا جائے گی، لیکن امام حسین کے غم میں تو ریاکاری کو بھی عبادت قرار دیتی ہے۔ رو نہیں سکتے، رونے جیسی شکل بنا دو، رلا سکتے ہو رلا، نہیں رلا سکتے ذکر مسائل تو بیان کرو، اور پھر رونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بڑی بڑی مجالس میں جاؤ گے تو رونا آئے گا۔ مومن کا دل خود قبر حسین میں تھوڑا سا کربلا کا رخ کر کے انسان اگر ان کی مظلومیت کو یاد کر لے، نہ آئے آنسو بھلا سے، لیکن غمگین تو ہو جاؤ گے نا۔ اس غمزدہ ہونے کا صلہ بھی جو معصوم نے فرمایا ہے کہ وہ جنت ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، اس دور میں تو یزیدیت کو پھر پروموٹ کیا جا رہا ہے، بنی عباس اور بنی امیہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور اہل بیت کا نام و نشان مٹانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ مظلوم کربلا کی عزاداری اور مجالس نہ ہوتی تو آج اہل بیت کو جاننے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ اس مجلس کو بھی جاری و ساری رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، نہیں بڑی مجلس کر سکتے، گھر میں بچوں کو بٹھا کے قصوں کی صورت میں، واقعات کی صورت میں تو کربلا کو بیان کر سکتے ہو نا، تاکہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ پیغام نقش ہو جائے اور یہ وصیت کر کے جاؤ کہ ہمارے بعد تم نے مظلوم کربلا کی عزاداری منانا ہے، اس میں شریک ہونا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے خدمتگار کے طور پر نوکر بن کے اس کی محافل میں خدمت سر انجام دینا ہے۔ یقیناً اگر حسین اور حسینیہ سے وابستہ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔
ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم یزیدیت کے گماشتوں کو جواب دے اپنے عمل و کردار کے ساتھ۔ ہر روز یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں لڑایا جائے، لیکن نہیں، ہمارے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، فضیلت، تعلیمات کم نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے۔ کہتا ہے کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو لیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کی ایک آیت اگر تمہیں کہتی ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز پڑھو، ادھر نماز پڑھو، ادھر قرآن کی آیت کو مخاطب کر کے کہو کہ اللہ کی کتاب تیرا حکم تھا اقیموا الصلاۃ، لے میں نے اس آیت پہ عمل کر لیا، اے آیت گواہ رہے۔ یؤتون الزکوٰۃ، قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کو گواہ بناؤ، اے اللہ کا کلام تو نے حکم دیا تھا نا زکوٰۃ دینے کا، یہ میں تیرے اوپر عمل کر تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ خمس کی آیت کو گواہ بنا کے، حج کی آیت کو گواہ بناؤ، کار خیر کی جتنی بھی ساری قرآن کی آیتیں سارا عمل کے لیے، ایک ایک آیت کو اپنے عمل اور کردار پر گواہ بنا کے عمل کر کے یہ درخواست کرنا ہے کہ روز قیامت میرے اس عمل کی گواہی دے۔ یقیناً وہ نعمت ہمیں مل چکی ہے جسے حسنہ سے تعبیر کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ ولایت محمد و آل محمد ہے، جن کی وجہ سے نیکی نیکی بنتی ہے۔ وہ گوہر یگانہ ہمارے پاس موجود ہو اور پھر بھی ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو تو قصوروار ہم ہیں۔ اہل بیت نے ہم پر احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور معصومین نے خود سب عذاب بچھا بچھا کے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے مظلوم جد کا ذکر ہر صورت پہ کیا۔ امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان کتنا واضح ہے کہ اپنے درباری شاعر کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لکھنا چاہتے ہو تو میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے غم میں مرثیہ لکھا کر۔ ان 18 جوانوں نے بنی ہاشم کے بارے میں مرثیہ اور نوحہ لکھ کے پڑھا کرو، لا مثیل لہم ولا نظیر فی الدنیا والآخرہ، جن کا دنیا آخرت میں کوئی بدل ہے ہی۔ اور پھر اتنا ترغیب دے کے فرمایا کہ اگر ایک شعر پڑھو گے 50 رو پڑھیں گے تو جنت واجب، فرمایا 40 پھر 30 پھر 20 پھر 10 پھر فرمایا نہیں تم پڑھو ایک سن لے رونے لگ جائے جنت واجب، فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، اکیلے پڑھو اکیلے رونے لگ جاؤ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جنت واجب ہو جائے۔ معصومین نے اس کو ترجیح دی ہے، ترغیب دی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایسے نوحہ خانوں کو، ایسے مرثیہ نگاروں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ لہذا ذرا گرامی گھر میں بیٹھ کے مجلس کرو، کوشش کرو ہر روز، میں پھر دستبستہ گزارش کروں گا اس دور پر فتن میں جب کہ ہر طرف یزیدیت کا پرچار ہو رہا ہے، ان مظلوموں کا تذکرہ اپنے گھروں میں کیجیے۔ یہ چیزیں تو آپ ان کو سکولوں میں سننے کو بھی نہیں مل رہی، جو حالات چکے اللہ سے ملے گی بھی نہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ آزاداری کے جلوسوں کو، آزاداری کو بند کیا جائے، لیکن یاد رکھو اس کے لیے قربانی دینا پڑے، اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ یقیناً بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت سے حسینیت کی عظمت دنیا کے سامنے آتی ہے، کہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اتنے شیعہ، دشمن تو ہم پہ بار کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی رضاتی کونسل میں 2 شیعہ ممبر کی سیٹیں تھی، بندہ ناچیز اکیلا 1.5 سال سے وہاں پر لڑ رہا تھا، امید تھی کہ نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہمارا کوئی دوسرا ساتھی آ جائے گا، لیکن 1 نومبر کو نوٹیفیکیشن آیا، ہماری وہ سیٹ بھی چھین لی گئی اور ہم اکیلا اس وقت پورے کونسل میں بیٹھا، اور ہماری حالت بے حسی کی ہو چکی کہ ہم اس پہ خاموش ہیں۔ دشمن تو اس حد تک وار کر رہا ہے۔ اس چیز کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ذکر آل محمد کی مجالس محافظیں، البتہ ان کے انداز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خطبات باعثین سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا را دین کا اصلی نورانی چہرہ پیش کرو، خود ساختہ من گھڑت چیزیں بیان کر کے اسلام کی شیعت کے روشن نورانی چہرے کو مسخ نہ کرو۔ ضرورت ہے تعلیمات محمد و آل محمد کو، ان کی عملی زندگی کو۔ میرے بھائیو، یقیناً اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ہر عمل کو معصوم کی سیرت میں ڈھونڈو۔ یہ جو میں کر رہا ہوں کہ کسی معصوم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا،
کیا معصوم کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ کہیں میں ان احکام خمسہ میں سے کس پہ چل رہا ہوں؟ فرمایا کہ جو بھی کام کرو گے یا وہ واجب ہوگا جس کو چھوڑنا حرام ہے، یا وہ حرام ہوگا جس کو انجام دینا حرام ہے، یا وہ سنت اور مستحب ہوگا، کر لو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو جواب دے نہیں ہو، مکروہ ہے چھوڑ دو تو بہتر ہے، نہ چھوڑ دو گناہ گار نہیں ہوگے۔ اور پانچواں حکم ہے مباح، کر لو تو کوئی فرق نہیں ہے، نہ کرو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا میں ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جنہوں نے مباح کو بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی کا گلاس میں نے پی لیا، ابھی پیاس باقی تھی، پانی بہت ٹھنڈا مزیدار تھا، سوچا گلاس ایک اور پی لوں، لیکن کہا نہیں یار کسی اور کو دے دو، کسی اور کی پیاس بجھ جائے، تو میں نے وہ چھوڑ دیا۔ مباح عمل تھا، اللہ کو اس پہ بھی بڑا ناز ہے، وہ اجر عطا کرتا ہے۔ ہر روز سوچا کرو کہ 5 عمل میں سے کس عمل پہ ہم پیروکار ہیں؟ کیا فریضہ واجب ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ کہیں حرام کو مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ چھوڑ دو اس کو۔ اگر غلطی سے سرزد ہو گیا تو فوراً استغفار کرو۔ اس لیے نماز جنازہ میں یہ جو کہا گیا کہ اللہم انا لا نعلم الا خیرا، میرے اللہ سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتی، تو کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا میں نے کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے دیکھا ہے، اب وہ مر گیا، اس کے جنازے میں کھڑا ہو کہہ رہا ہوں کہ مجھے سوائے خیر کی کوئی پتہ نہیں ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے تو نے اس کو گناہ کرتے دیکھا ہے، کیا توبہ کرتے بھی دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر اس نے گناہ کیا فوراً اسے شرم محسوس ہوئی ہو اور اس نے اسی وقت توبہ کر لی ہو۔ فرمایا جب 40 مومن گواہی دیتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم الا خیرا، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ 40 گواہی دے رہے ہیں تو میں بھی گواہی قبول کیوں نہ کروں؟ اس لیے میرے بھائی ہو، زندگی میں کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ کربلا کو ہر صورت میں سے ٹھیک ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ مولا ہم تیرے مظلوم بیٹے کے عزاداروں ہیں۔ سیدہ کائنات کو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آقا جانی تیرے مظلوم بیٹوں کی صف عزاد میں ہم بیٹھتے تھے، کتنی قربانیاں دی گئی اس عزاداری کے لیے۔ سنت معطلہ جیسے کہ میں نے 2-3 معصومین کے عمل آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس میں تکبر و غرور سے بچو۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے بانیان مجالس یا اسٹیج سیکٹری صاحبان یا انجمنوں کے صدور جو ہے وہ پاٹے خان بن کے اسٹیجوں پہ آ کے یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں، اگر عزت چاہتے ہو در زہرا پہ تو عزاداروں کے جوتوں میں بیٹھا کرو۔ امام سجاد علیہ السلام جب اپنے بابا کے عزاداروں کا جوتوں میں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ خدا نے جب کہا کہ مولا امام سجاد میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں مجلس تشریف لائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کربلا کے بعد شادیوں میں نہیں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مجلس عزا کے لیے صف عزا بچھاؤ، میں حاضر ہوں گا، میری بہنیں بھی حاضر ہوں گی، تشریف لائیں گی، میں بھی آؤں گا، صف عزا بچھائی، مسرت بنائی، امام مسرت پہ جا کے بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ مسرت خالی ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیا نظر پڑی کہ جہاں عزادار جوتے اتار کے اس عزا خانے میں داخل ہو رہے ہیں، امام وہاں کھڑے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں مولا آپ یہاں؟ فرمایا ہاں میرے بابا کے عزادار آ رہے ہیں، ان کا پرسہ قبول کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور خواتین کی طرف میری پھوپھی زینب جو ہے وہ استقبال کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کی ساری سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کے درجات کو بلندی عطا کرتی ہے۔ ہمیں مظلوم کربلا کی عزاداری میں ہر صورت پہ حصہ لینا چاہیے، اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس عالم کا واقعہ اثر سے عسکر کی اجازت پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنے بارے میں سوچا میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر کہتا ہے یہ نمازیں نجات کا باعث نہیں بن سکتی، روزے سارے رکھتے، کہا نہیں وہاں بھی کافی خامیاں نظر آئی، حج بھی کیا، ایک ایک عمل کو دیکھتا دیکھتا کہتا نہیں کوئی عمل بھی اس قابل مجھے نظر نہیں آ رہا کہ شاید یہ میری نجات کا ضامن بن جائے۔ سوچتا سوچتا کہتا ہے مظلوم کربلا کی عزاداری اور غم حسین کے آنسو بہانے پہ جب میں نے توجہ دی تو یقین ہو گیا، کیونکہ آنسو جو ہیں وہ دکھاوے کے نہیں ہوتے، دل پہ چوٹ لگتی ہے، وہ آنسو بن کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ خلوص کے آنسو ہوتے ہیں۔ اگر روز قیامت کوئی چیز نجات کی ضامن ہو سکتی ہے تو غریب کربلا کے آنسو ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
کربلا کو یاد رکھنے کے لیے معصومین نے فرمایا اپنی نماز جو ہے اس کے سجدے خاک کربلا پہ کیا کرو تاکہ نماز میں بھی تمہیں کربلا یاد رہے، قیام میں خاک شفا پہ نظر پڑے گی کربلا یاد رہے گی، رکوع میں نظر پڑے گی کربلا یاد آئے گی، سجدے میں پڑے گی، تشہد و سلام میں، اور جب کربلا کی مٹی پہ نظر پڑ کے کربلا یاد آئے گی، حسین مظلوم بھی یاد آئیں گے، حسین کی لٹی کی بہنیں بھی یاد آ جائیں گی، حسین کے علی اکبر قاسم وہ بھی نظر یاد آ جائیں گے۔ اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا جب سجدہ شکر بجا لانے لگو تو یہ حسین غریب کے آخری سجدے کی شبیہ ہے۔ حکم ہے کہ پیشانی پہ سجدہ کرو، پیشانی زخمی تو دائیں رخسار رکھ لو، دائیں رخسار رکھ لو، بائیں رخسار رکھ لو۔ فرمایا یہ سجدہ شکر کرنے کا حکم دے کر تمہیں حسین غریب کا آخری سجدہ یاد دلایا گیا، جس حسین کی پیشانی بھی زخمی تھی، پہلو دایا بھی زخمی تھا، بایاں بھی زخمی تھا۔ خدا جانے بطول کے بیٹے نے کس طرح پہلو بدل بدل کے آخری سجدہ کر کے تمہیں یہ پیغام دیا تھا اسی سجدے میں، او میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا، ہم پیاسوں کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی مظلوم کو قتل ہوتے دیکھو اس کی مظلومیت کو سنو تو ہم سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، ہماری مظلومیت کو یاد کر لینا۔ ہمارا سلام ہو کربلا کے مظلوموں پر کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا۔ آج اگر دین باقی ہے تو حسین کی قربانیوں کے صدقے میں پروردگار بحق محمد و آل محمد مجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جو ذکر اہل بیت ہوا ہے، پروردگار اس تصدق کے چہار معصومین علیہ السلام